سورہ روم کی آیت نمبر 41 سورہ روم کا 5واں رکوع اور 21ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر، چمکی خرابی خشکی اور تری میں، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا، بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، کہیں وہ باز آئیں، یعنی شرک و کفر اور دیگر گناہوں کی وجہ سے قحط سالی، بارشوں کا رکنا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آگ لگنے کے کثیر واقعات اور لوگوں کا ڈوبنا اور ہر شے میں بے برکتی ظاہر ہو گئی۔ لعلہم یرجعون، کہیں وہ باز آئیں، یعنی کفر سے، گناہوں سے باز آئیں اور توبہ کریں۔ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ انسان سوچے کہ مجھ پر یہ تکلیفیں کیوں آ رہی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، رجوع لاتا ہے، تو اس سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، یعنی پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں بہت مشرک تھے، اپنے شرک کے باعث ہلاک کیے گئے، ان کے منازل اور مساکن اور مکانات ویران پڑے ہیں، انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کرو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے، یعنی دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ موت سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ یومئذ یصدعون، اس دن الگ پھٹ جائیں گے، یعنی حساب کے بعد لوگ الگ الگ ہو جائیں گے، متفرق ہو جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے اور جہنمی جہنم کی طرف جائیں گے۔ من کفر، جو کفر کرے، فعلیہ کفرہ، اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جو اچھا کام کریں، فلانفسہم یمہدون، وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں کہ منازل جنت میں راحت اور آرام پائیں۔ فلانفسہم یمہدون، یعنی وہ اپنے ہی آرام کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ جب وہ نیک اعمال کر رہے ہیں تو در حقیقت وہ جنت میں اپنے لیے منازل تیار کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں صلہ دے، ثواب عطا فرمائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا، دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں سے ہے، أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، کہ ہوائیں بھیجتا ہے مژدہ سناتی، خوشخبری سناتی ہوئی
ہوائیں آتی ہیں، یہ ہوائیں بارش کی خوشخبری سناتی ہیں، پیداوار کی کثرت کی خوشخبری سناتی ہیں، بارش سے پہلے آتی ہیں۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، مزہ دے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے کہ کشتی اللہ کے حکم سے چلے، ان ہواؤں کی وجہ سے دریا میں کشتی چلے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور اس لیے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، دریا اور سمندر میں تجارت کے ذریعے روزی تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم حق مانو، شکر کرو، ان نعمتوں کا حق مانو اور اللہ تعالی کی توحید کو قبول کرو، نافرمانی سے توبہ کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے کتنے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لائے، جو ان رسولوں کے صدق رسالت پر دلیل واضح تھیں۔ ایسے معجزات اللہ نے عطا فرمائے جو اس بات کی دلیل تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اس قوم میں سے بعض ایمان لائے اور اکثر نے کفر کیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پھر ہم نے مجرموں سے بدلہ لیا کہ دنیا میں انہیں عذاب کر کے ہلاک کر دیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا، یعنی مسلمانوں کو نجات دینا اور کافروں کو ہلاک کرنا، یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی کامیابی اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت بچائے گا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ یہ فرما کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمہ کرم پر ہے مسلمانوں کی مدد فرمانا۔ اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں، فَتُثِيرُ سَحَابًا، کہ ابھارتی ہیں بادل، ہوائیں آتی ہیں بادلوں کو اوپر لے جاتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے، قلیل یا کثیر۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور اسے پارا پارا کرتا ہے، یعنی کبھی تو اللہ تعالیٰ ابر محیط بھیج دیتا ہے، ایسا بادل ہوتا ہے جس سے پورا آسمان گھرا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ بادل بھیجتا ہے متفرق ٹکڑے علیحدہ علیحدہ۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے می نکل رہا ہے، یعنی تم دیکھتے ہو کہ بادلوں کے بیچ میں سے بارش نکلتی ہے، بادلوں کے بیچ سے پانی نکلتا ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ، پھر جب اسے پہنچاتا ہے یعنی بارش کو پہنچاتا ہے، مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے بندوں میں سے جس کی طرف چاہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے، یعنی بارش آنے سے پہلے انہیں بارش کی امید ختم ہو گئی تھی۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بارش کافی عرصے تک نہیں آتی، یہاں تک کہ لوگوں کو یہ امید ہو جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر ایسی برستی ہے
کہ رکنے کی امید ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔